أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رمضان المبارک کی ہماری یہ 14ویں نشست ہیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. فرمایا کہ اللہ رب العالمین ہے. عالمین یہ بہووچن ہے. عالم کے معنی آتے ہیں جہان اور دنیا کے. اللہ تبارک و تعالی صرف ایک دنیا اور ایک جہان کے پروردگار نہیں ہے، بلکہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے. جن جہانوں کو ہم جانتے ہیں اور جن جہانوں کو ہم نہیں جانتے ہیں، آیت کریمہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس کا پالن ہار ہے. کتنے ہیں جہان؟ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی دنیایں پیدا کی ہیں اور کتنے عالم بنائے ہیں، اس کا صحیح علم تو اللہ کے پاس ہی ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنے عالم ہیں، کتنے جہان ہیں اور کتنی دنیایں اس نے بنائی ہے. اس کا صحیح علم، پورے طور پر کامل علم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کچھ حضرات نے اس کی تعین اور تحدید فرمانے کی کوشش کی ہے. میں اس بات کو تھوڑی وضاحت سے بیان کر دوں تاکہ آیت کریمہ کا حق ادا ہو جائے. چنانچہ حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کل ملا کر کے 18 جہان پیدا فرمائے ہیں، 18 عالم بنائے ہیں، اور اسی 18 عالم میں سے ایک وہ عالم ہے جس کو ہم عالم دنیا کہتے ہیں، جہاں انسان بس رہا ہے. یہ دھرتی اور یہ زمین والا عالم کہ جس کے اوپر سے انسان کو چاند نظر آتا ہے، سورج نظر آتا ہے، ستارے نظر آتے ہیں اور دیگر قسم کی مخلوق اس کو نظر آتی ہے. ایک عالم تو یہ ہے. پھر آپ دیکھیں تو اس عالم کی الگ الگ قسمیں اور اس عالم کے الگ الگ پرکار اللہ تبارک و تعالی نے بنائے. آپ دیکھیں تو ایک عالم ہے عالم انسان، انسانوں کی دنیا، اور ایک عالم ہے عالم جنات،
جس کو جنات کی دنیا کہا جاتا ہے، ایک عالم ہے عالم ملائکہ جس کو عالم ملکوت بھی کہتے ہیں، یعنی فرشتوں کی دنیا۔ کتنے عالم آپ گنتے چلے جائیں۔ ایک عالم ہے عالم جبروت، ایک عالم ہے عالم ناسوت، ایک عالم ہے عالم لاہوت۔ ایک لطیفے کے طور پر ایک بات یاد آ گئی، ایک پیر صاحب اس طرح کے عالم بیان کر رہے تھے اور اتنے میں وجد میں آ کر کے کہنے لگے کہ جناب میں تو عالم ملکوت کی بھی سیر کرتا ہوں، عالم جبروت کی بھی سیر کرتا ہوں، عالم لاہوت کی بھی سیر کرتا ہوں اور عالم انسان کی بھی سیر کرتا ہوں۔ ایک اپنے مرید وہاں سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھا کہ جناب تم کون سے عالم کی سیر کرتے ہو؟ تو مرید بھی ویسا ہی تھا، کہا کہ میں عالم کھاہوت کی سیر کرتا ہوں۔ پھر صاحب نے دم پھاس مارنا شروع کیا تھا کہ میں اتنے سارے عالم کی سیر کرتا ہوں کہ کبھی تو میں انسانوں کے عالم میں ہوتا ہوں، کبھی تو میں فرشتوں کے عالم میں چلا جاتا ہوں، کبھی تو میں جناتوں کے عالم میں چلا جاتا ہوں اور کبھی میں لاہوت والے عالم کے اندر چلا جاتا ہوں۔ تو جواب کیا ملا کہ میں عالم کھاہوت کی سیر کرتا ہوں، طنز مارا۔ خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عالم بنائے۔ پھر آپ دیکھیں تو عالم انسان کے اندر پھر الگ الگ قسمیں رب تبارک و تعالیٰ نے بنائی۔ آنکھ یہ ایک الگ عالم ہے، ایک الگ دنیا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلانا ڈاکٹر تو کیا آئز اسپیشلسٹ ہے، وہ کہ وہ سر کا علاج نہیں کرے گا، کیا وہ نہیں کرے گا؟ وہ پیٹ کا علاج کا نہیں کرے گا، وہ گھٹنوں کا علاج کہ وہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ اس کی دنیا ہی الگ ہے۔ کون سی دنیا ہے اس کی؟ کہ وہ صرف آنکھ کے اندر اسپیشلائزیشن اس کے پاس ہے اور وہ اسپیشل ہے اس سلسلے کے اندر، آنکھ کے کسی بھی قسم کے مرض کا وہ علاج کرتا ہے، اس بنیاد پر کہ اس کو آنکھ کے جہان کا علم ہے، اس کے پاس دوسرے جہان کا علم نہیں ہے۔ آپ اپنے ایک ایک عضو کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ فلانا تو کیا وہ نیورولوجسٹ ہے کہ بھائی اس کے پاس کوئی دوسرا کام نہیں ہوگا، وہ صرف پیشاب کے بارے میں ہی، پیشاب کی نلی کے بارے میں ہی وہ کام کرے گا، تو کہا وہ وہی کام کرے گا۔ کہا فلانا تو کہ فلانا یورولوجسٹ ہے، وہ یہ یورولوجسٹ ہے اور وہ نیورولوجسٹ، کہا وہ رگوں کے سلسلے میں ہی کام کرے گا۔ فلانا کڈنی اسپیشلسٹ ہے۔ آپ دیکھیں اپنی دنیا میں اپنی باڈی کے اندر ہر ایک جہان الگ الگ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک جہان کی الگ الگ معلومات اور ہر ایک جہان کے لیے الگ الگ نظام اور اس کا ایک الگ الگ سسٹم ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر جنرل سرجن سرجری تو کر دے گا آنکھ کی بھی، جنرل سرجن آپ کی کڈنی کی بھی سرجری تو کر دے گا، لیکن جب تک کہ وہ آنکھ کے اسپیشلسٹ کو اپنے ساتھ نہیں رکھے گا اور اس کی رہنمائی نہیں حاصل کرے گا، کڈنی کے اسپیشلسٹ کو اپنے ساتھ نہیں رکھے گا، اس وقت تک جنرل سرجن ہونے کے باوجود بھی وہ پورے طور پر سرجری کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ چیرنا پھاڑنا اور اس کو پھر ٹھیک کر دینا یہ میرا کام ہے، لیکن کتنا چیرنا، کہاں سے چیرنا، کس طرح سے چیرنا اور کب تک اس کو رکھنا، یہ آنکھ کا اسپیشلسٹ ہی بتائے گا، یہ کڈنی کا اسپیشلسٹ ہی بتائے گا، یہ رگوں کا، یہ گھٹنوں کا وغیرہ وغیرہ، یہ دماغ کا اسی کا اسپیشلسٹ بتائے گا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان کی دنیا میں بھی قسمہ قسم کے جہان اور قسمہ قسم کی دنیایں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کر کے رکھی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جانوروں کے سلسلے میں بھی آپ کسی پشو چکتسک کے پاس چلے جائیں، جانوروں کے سلسلے میں جو ڈاکٹر ہوا کرتے ہیں، آپ اس کے پاس چلے جائیں گے تو وہ جانور کی ایک عجیب و غریب دنیا سے بات کرتے ہیں، اور جانوروں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو الگ الگ دنیایں قائم فرمائی ہے اور دنیایں بنائی ہے، اس کے سلسلے میں وہ گفتگو کرتا ہے۔ انسان جب اس کو سوچتا ہے، بہت سوچتا ہے، تو حیران پریشان ہو جایا کرتا ہے۔
بہت سارے ڈاکٹر اسی بنیاد کے اوپر مذہب اسلام کی چوکھٹ پر سر رکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ ایسا سسٹم اور ایسا نظام تو ایک رب ہی بنا سکتا ہے جس رب کا کسی کے ساتھ کوئی ساجھیداری نہیں، جو تنے تنہا ہو سکتا ہے، جس کا کوئی پارٹنر نہیں ہو سکتا ہے، جس کے کام کے اندر کوئی دوسرا دخل اندازی کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے، وہی ایسا سسٹم تو بنا سکتا ہے، دوسرا کوئی ایسا نظام نہیں بنا سکتا۔ آخرکار وہ جو ہے سچائی کی تلاش میں نکل پڑتا ہے اور سچائی کی شودھ کے اندر نکل پڑتا ہے، ستیہ کی شودھ کے اندر وہ نکل پڑتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے اندر اس کے اندر جو سچائی کی طلب ہے، اس طلب کی بنیاد کے اوپر رب تبارک و تعالی اسے سچائی عطا فرما دیتے ہیں، اپنی معرفت عطا فرما دیتے ہیں اور اپنی پہچان عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ عالم کے معنی بھی کیا ہے؟ عالم کے معنی آتے ہیں علامت کے، اور علامت کے معنی آتے ہیں نشانی کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سارے عالم پیدا فرما کر کے بتلا دیا کہ ہر عالم کے اندر اور ہر عالم کی ہر دنیا کے اندر اور دنیا کے ایک پرکار کے اندر اے حضرت انسان میرے وحدہ لا شریک ہونے کی نشانی موجود ہے، میرے ایک ہونے کی نشانی موجود ہے۔ اس بنیاد کے اوپر یہ سچائی کی سود میں نکلنے والا انسان جو ہے سچائی کو پا لیتا ہے، اس لیے کہ اس نے اس کے بنائے ہوئے عالم کے اوپر غور و فکر کیا۔ ایک ڈاکٹر صاحب جو ہے ایک گیتا کا بہت ہی دھیان کے ساتھ مطالعہ کر رہے تھے، اور وہ گیتا کا مطالعہ جس وقت کرتے تھے اس وقت اپنے اسسٹنٹ کو کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ میری 15 منٹ یا میری 20 منٹ جو ہے، اس 20 منٹ کے اندر پیشنٹ چاہے کتنے ہی آ جائیں اور کسی بھی قسم کے پیشنٹ آ جائے، آپ جو ہے میرے پاس آنے کی اس کو ہرگز اجازت نہیں دیں گے، یعنی کہ ان کو بالکل بھی پرمیشن نہیں ہے کہ میرا دروازہ کھولا جائے، اس لیے کہ میں خوب دھیان سے اس گیتا کو پڑھتا ہوں۔ ہمیں بھی اس بات کا علم ہوا، اور چونکہ الحمدللہ میں نے بھی ایک زمانے میں آج سے چند سالوں پہلے میں احمد آباد کے ایک ایگزیبیشن میں گیا تھا جہاں پر جو ہے بک سٹال اور بک فیئر لگتا ہے، اور وہاں سے ہم نے کئی قسم کی جو ہے دوسرے مذہب کی کتابوں کو خریدا تھا۔ ان کتابوں کے اندر ہم نے ہندو مذہب کی بھی بہت ساری کتابیں خریدی تھی، محض اس کا ریسرچ اور مطالعہ کرنے کے لیے اور کمپیریزن کے لیے کہ قرآن اس سلسلے میں کیا کہہ رہا ہے اور ان کی یہ کتابیں اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ وہی ہم نے کتابیں خریدی تھی، تو ایک کتاب تھی جس کا نام گیتا بھی تھا، جو اردو زبان میں بھی تھی اور ہندی زبان میں بھی تھی، اور ایک تھی ان کی وید جس کو رگ وید کہتے ہیں، یجروید کہتے ہیں، اتھروید کہتے ہیں۔ ان سب کتابوں کو میں نے خریدا تھا، اور وہاں جہاں دارالعلوم ماٹلی والا میں تھا تو وہاں کے کتب خانے میں آج بھی وہ خریدی ہوئی کتابیں موجود ہے۔ اور جب ہم وہاں پر پہنچے تھے تو ٹائمز آف انڈیا کے فوٹوگرافر وغیرہ نے، اس زمانے میں ہم 3 اساتذہ تھے، ان کا انٹرویو بھی لیا تھا، اور اس وقت وہ چھپا بھی تھا، اور اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اعتراضات بھی کیے تھے، اور بعد میں چل کر کے پھر انہوں نے معافی بھی مانگی تھی۔ محض اعتراض اس بات کے اوپر تھا کہ آپ ہندو مذہب کی کتابیں خریدنے کے لیے گئے، ان کو اس بات کا مطالعہ نہ ہونے کی بنیاد کے اوپر کہ انسان کسی دوسرے مذہب کی کتاب پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا ہے، کمپیریزن کے لیے جو قرآن کا مطالعہ کرتا ہے اس کو ضرورت پڑتی ہے، حدیث کا مطالعہ کرتا ہے اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ قرآن توحید سے بات کر رہا ہے، قرآن ایکیشورواد سے بات کر رہا ہے، تو دوسرا مذہب توحید کے سلسلے میں کیا تعلیم دے رہا ہے، ایکیشورواد کی اس کے سلسلے میں کیا تعلیم ہے، پیغمبروں اور رشی منیوں کے سلسلے میں وہ مذہبی کتابیں کیا کہتی ہیں، اس کے مطالعے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ خیر، تو چونکہ میں نے بھی کچھ اردو زبان کے اندر اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا، تو ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ گیتا کی سب سے انوکھی بات آپ کو کیا نظر آئی آپ کے اتنے گہرے مطالعے کی بنیاد کے اوپر کہ آپ اپنے پیشنٹ تک کو اپنے پاس پہنچنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو جناب آپ نے اس میں کیا پایا جو آپ کے لیے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹاپ لیول کی چیز ہے اس کے اندر آپ کو کیا ملا؟ انہوں نے کہا کہ اس کتاب کے اندر میرے گہرے مطالعے کے بعد اس نتیجے کے اوپر پہنچا کہ پوری کتاب کے اندر کہیں بھی، پوری کتاب کے اندر ایک جگہ بھی، دھیان دیجئے، پوری کتاب کے اندر ایک جگہ بھی مجھے ہندو مذہب کے سلسلے میں کچھ نہیں ملا، یعنی کہ ہندو مذہب ہے ایسی کوئی بات اس کے اندر لکھی ہوئی مجھے نہیں ملی۔
میں سمجھ گیا کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ اس سے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھگوان نے گویا کہ ایشور نے یہ کتاب عطا فرمائی اور کسی مذہب کا الیکھ نہ کر کے، کسی مذہب کا ورنن نہ کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ یہ کتاب تمام مذہب کے ماننے والوں کے لیے. دیکھو تو صحیح کیا کہا کہ کسی مذہب کا الیکھ نہ کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ کتاب تمام مذہب کے ماننے والوں کے لیے ہے. میں نے ذرا اطمینان کے ساتھ ان سے الجھے بغیر تھوڑی دیر ادھر ادھر کی بات کرنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میں بھی اپنی ایک مذہبی کتاب رکھتا ہوں اور میری مذہبی کتاب بھی میرے دعوے کے مطابق وہ تمام کتابوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ سچی کتاب ہے. مگر اس کتاب کا حال یہ ہے کہ وہ بڑے دعوے کے ساتھ اور ڈنکے کی چوٹ یہ کہتی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام. دنیا کا سچا ترین اگر کوئی مذہب ہو سکتا ہے تو میرا قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ کون سا مذہب ہے؟ اسلام مذہب ہے. اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں ہو سکتا. آپ کی کتاب کے اندر آپ جس مذہب کو مان رہے ہیں اس مذہب کا نام نہ لینے کے پیچھے راز یہ نہیں ہے کہ یہ دعوت دے رہی ہے کہ تمام مذہب کی یہ کتاب ہے، بلکہ وہ یوں کہنا چاہتی ہے کہ ہندو مذہب نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہندو مذہب نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور میرے مذہب نے یہ دعویٰ کیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور پھر یہ کہا کہ اسلام ہی سچا مذہب اس بنیاد کے اوپر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام کے ماننے والوں کو ایک دعوت دی ہے کہ تمام جہانوں کو جو ہے تم دیکھو، اس کے اندر غور و فکر کرو اور غور و فکر کرنے کے بعد مجھے پہچانو، اور جب تم مجھے پہچان لوگے تو جس مذہب کے سچا ہونے کا میں نے دعویٰ کیا ہے وہ مذہب کی سچائی تمہارے دل کے اندر اتر جائے گی اور تم اس مذہب کو ماننے کے لیے مجبور ہو جاؤ گے. اس بنیاد کے اوپر ان الدین عند اللہ الاسلام. خیر، تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے سارے جہان بنائے اور ان تمام جہانوں میں حضرت انسان کو بھی ایک جہان بنایا، اور حضرت انسان کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آنکھ کا جہان الگ، کان کا جہان الگ، ناک کا جہان الگ، دماغ کا جہان الگ، رگوں کا جہان، جو لاکھوں کی تعداد کے اندر رگیں پائی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مستقل دنیا اس کے لیے بنائی اور کہا کہ اے انسان تو پوری دنیا کا مطالعہ تو کب کرے گا؟ تو پوری دنیا کے اوپر تو ریسرچ کب کرے گا؟ صرف اپنی ذات کے اوپر ایک مرتبہ ریسرچ کر لے. اور تو اپنی پوری ذات کی تو کیا تحقیق کرے گا؟ تو پوری ذات کے اوپر تو کیا ریسرچ کرے گا؟ تیرے پاس وہ طاقت کہاں ہے کہ تو اپنی پوری ذات کے اوپر ریسرچ کرے؟ صرف دماغ کے سوچنے والے سے کہا کہ تو دماغ میں الجھ جائے گا تو تجھے پیٹ کے سوچنے کا موقع نہیں ملے گا. تو پیٹ کے اندر الجھ جائے گا تو تجھے دماغ کا سوچنے کا موقع نہیں ملے گا. تو آنکھ کی دنیا کے اندر ایسا کھو جائے گا کہ تجھے کان کی دنیا سوچنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. اس لیے کوئی بہت کم ایسے پائے جاتے ہوں گے دنیا کے اندر کہ جنہوں نے انسان کی پوری باڈی کا بیک وقت مطالعہ کیا ہو، اسٹڈی کی ہو، اس کے اوپر ریسرچ کیا ہو، اور وہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ اب ہم اس کی پوری باڈی کو جہاں بھی اور جب بھی اس کو کوئی ڈیمیج اور اس کو کوئی تکلیف ہوگی تو ہم اس کا ریپیئرنگ کریں گے، ہم اس کی سرجری کریں گے اور ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے. ہاں، الگ الگ ڈاکٹر مل کر کے تو یہ کام کر رہے ہیں، مگر تنہا ایک ڈاکٹر مل کر کے ایسا کام کرے ایسا کبھی سننے میں آیا نہیں ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ایک دنیا بنائی. تو حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے عالم پیدا فرمائے ہیں؟ 18,000 عالم پیدا فرمائے ہیں. یہ تو ایک بات ہوئی. آپ آگے بڑھیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرق سے لے کر کے مغرب تک ایک عالم ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار عالم پیدا فرمائے ہیں، جن میں سے کچھ تعداد بیان کی تو کہا کہ 40,000 عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں. کتنے؟ 40,000 عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں. اس کے بعد آپ آگے پڑھیں
تو امام تفسیر حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل ملا کر کے 80,000 عالم پیدا فرمائے ہیں، جن میں سے 40,000 عالم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خشکی کے اوپر پیدا فرمائے ہیں، یعنی کہ سطح زمین کے اوپر کل ملا کر کے کتنے عالم بنائے ہیں؟ 40,000 عالم بنائے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تری کے اوپر، یعنی کہ جو پانی ہے اور جہاں سمندر پائے جاتے ہیں، اس کے اندر بھی رب تبارک و تعالیٰ نے کل ملا کر کے 40,000 عالم پیدا فرمائے۔ اس طرح خشکی اور تری کے ملا کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے کل ملا کر کے کتنے عالم پیدا فرمائے؟ 80,000 عالم پیدا فرمائے۔ آپ آگے بڑھیں تو ایک انوکھی بات بیان کرنے جا رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر ہے تفسیر کبیر، انہوں نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر، دنیا کے اندر بہت سارے فلسفر پائے جا رہے ہیں اور ہر ایک اپنا الگ الگ فلسفہ پیش کر رہا ہے، ہر ایک اپنی الگ الگ فلسفی کو بیان کر رہا ہے، لیکن دنیا اسلام کے اندر بھی بہت سارے فلسفر پائے گئے ہیں۔ ان میں ماہر فلسفروں میں اور ماہر فلسفیوں کے اندر اگر کسی کا نام آتا ہے جن کو اسلامک فلسفر کہا جا سکتا ہے تو ان میں ایک نام آتا ہے، کون؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ انہوں نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر ایک بات نقل فرمائی، وہ فرماتے ہیں کہ عالم کتنے پائے جا رہے ہیں اس کی تحدید اور اس کی تعین ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں عالم پیدا فرمائے ہیں۔ 18,000 کی کیا بات، 40 کی کیا بات، 80 کی کیا بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو لاکھوں عالم پیدا فرمائے ہیں، جن کی، اور اس بات کی تائید حضرت کعب ابن احبار رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ وہ بھی فرماتے ہیں، حضرت کعب ابن احبار فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور یہ انسانوں کا ایک عالم بنایا، اور یہ جو کچھ بنایا ہے یہ تو بنایا ہی بنایا ہے، مگر اس کی تعین اور اس کی تحدید نہیں کر سکتے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بے شمار عالم بیان فرمائے ہیں، بے شمار عالم بیان فرمائے ہیں۔ آپ دیکھیں تو دنیا کا ایک عالم اور ایک چاند کا عالم ہے، اور چاند کا عالم دنیا کے عالم سے کہیں زیادہ بڑا ہے۔ یہ چاند ہے، یہ پورا عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اسی لیے تو سائنٹسٹ چاند کے اوپر پہنچنے کے دعوے کر رہے ہیں، یا اس کے اوپر پہنچنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اس کے اوپر جیون اور زندگی کو تلاش کر رہے ہیں، اور زندگی تلاش کرنے کے لیے دنیا کی حکومتیں اور ان حکومتوں کی ماتحتی میں سائنس کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں، وہ تمام کمپنیاں، جیسے کہ ناسا یہ ایک سائنس کی بہت بڑی کمپنی ہے، وہ بے تحاشا ڈالر اور پاؤنڈ خرچ کر رہے ہیں اور سائنٹسٹوں کو اوپر بھیج رہے ہیں انترکش یان کے ذریعے، اسپیس کرافٹ کے ذریعے، اسپیس کہہ لیجئے کہ اسپیس یان کے ذریعے، انترکش یان جس کو کہا جاتا ہے، اور وہاں بیچتے ہیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جا کر کے دیکھو اس دنیا کے علاوہ، جب قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور ان کی مذہبی کتابوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ عالم بے شمار پائے جاتے ہیں، لاکھوں کی تعداد کے اندر عالم پائے جاتے ہیں، اور ان عالم کا یہ پروردگار ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے، گویا یہ تمام جہانوں کی تربیت کرنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے۔ تو ہر جگہ کے اوپر، ہر عالم کے اوپر، ہر جہان کے اوپر اور ہر دنیا کے اوپر اس کی تربیت کا کوئی نہ کوئی سسٹم موجود ہے، اور اس کی تربیت کا کوئی نہ کوئی نظام وہاں پر موجود ہے۔ چنانچہ یہ لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں، پہنچنے کے دعوے کر رہے ہیں، اور دعویٰ یہاں تک کیا کہ یہ دنیا کا جو کرہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ گیند کی شکل کے اندر جو ہمیں یہ دنیا نظر آ رہی ہے، اس سے کئی گنا بڑا کون نظر آتا ہے؟ چاند نظر آتا ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر چاند جب اپنی روشنی کو اس دنیا کے اندر پھینکتا ہے تو 1.5 سیکنڈ کے اندر اس کی روشنی اس دنیا کے اوپر آ کر کے پڑ جاتی ہے۔ جب سے وہ چھوڑتا ہے اپنی روشنی کو تو اس کی پہلی کرن جب اس دھرتی کے اوپر آ کر کے گرتی ہے تو وہاں سے لے کر کے یہاں تک اتنا سارا ڈسٹنس اور دوری ہونے کے باوجود بھی اس کی پہلی کرن کتنے سیکنڈ کے اندر پہنچ جاتی ہے؟
1.5 सेकंड के अंदर इस दुनिया के अंदर पहुंच जाती है। इसे समझ में आता है कि वो कितना बड़ा होगा इस दुनिया के मुकाबले में, इसलिए कि रोशनी का सैयारा और रोशनी का सितारा जितना बड़ा होगा उतनी ही तेजी के साथ और उतनी ही स्पीड के साथ वो चीज दुनिया की तरफ आएगी। इससे अंदाजा होता है कि वो 1.5 सेकंड के अंदर जब उसकी रोशनी इस दुनिया के ऊपर पड़ रही है तो कितना बड़ा चांद अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया होगा। हैरान कुन बात है कि नहीं। और इससे ज्यादा हैरानी की बात मैं आपको बताऊं, आजकल के साइंटिस्टों ने इस बात को जो है रिसर्च के जरिए मालूम किया और इसको खोज लिया है, और कह लीजिए कि उनके दावे के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने, खालिक कायनात ने, इस दुनिया को बनाने वाले ने, इस जहान को पैदा करने वाले हैं, पर पैदा करने वाले ने, फितरत को बनाने वाले ने, आपकी जबान में बात करूं तो प्रकृति के सर्जनहार ने एक अजीबो गरीब एक सिस्टम बनाया है जिसको हम अपनी जबान के अंदर कौकबी निज़ाम कहते हैं। हम अपनी उर्दू जबान के अंदर कौन सा निज़ाम कहते हैं? कौकबी निज़ाम कहते हैं। हकीकत में कौकब कहा जाता है सितारे को। कौकब किसको कहा जाता है? सितारे को कहा जाता है। लेकिन इस पूरे को मिलाते हैं और अंग्रेजी जुबान के अंदर जब उसका ट्रांसलेट करके इसको जांचने की और मालूम करने की कोशिश करते हैं तो उस सिस्टम का नाम उन्होंने दिया है एस्ट्रल सिस्टम। जो मास्टर लोग और या जो तालिब इल्म, जो स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हो या जो सुन रहे हैं, अगर वो उनका सब्जेक्ट साइंस है तो मैं समझता हूँ कि 11वीं 12वीं में या उसके बाद के दर्जों के अंदर कहीं न कहीं जाकर के इस सिस्टम के सिलसिले में गुफ्तगू हो रही है। क्योंकि मैं 7वीं पढ़ा हुआ हूँ और जब तक मैं पढ़ा था उस वक्त तक तो इस सिस्टम के बारे में कोई गुफ्तगू नहीं हो रही थी, इसलिए मुझे मालूम नहीं। और अब के जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर ये चीज़ यकीनन होगी, इसलिए कि साइंटिस्ट इससे बहस कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक निजाम और एक सिस्टम बनाया है जिस सिस्टम को उर्दू जबान के अंदर कौकबी निजाम कहा जाता है, अंग्रेजी जबान के अंदर उसको एस्ट्रल सिस्टम कहा जाता है, और गुजराती जबान के अंदर अपार्थिव तंत्र उसको कहा जाता है। एक होता है पार्थिव तंत्र और एक होता है अपार्थिव तंत्र, जिसका तर्जमा अंग्रेजी में क्या हुआ? एस्ट्रल सिस्टम, और जिसका हमारी उर्दू जबान के अंदर तर्जमा हुआ कहते हैं उसको कौकबी निजाम कहते हैं। वो इतना बड़ा अल्लाह तबारक व तआला ने और इस अंदाज से बनाया है, इस अंदाज से बनाया है और एक अजीबो गरीब चीज बना करके रखी है। फरमाते हैं कि जब से एस्ट्रल सिस्टम को अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया, उसके बाद से लेकर जब से अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को पैदा फरमाया, दुनिया को पैदा करने के बाद से उस एस्ट्रल सिस्टम की शुआएं और उसकी किरणें दुनिया की तरफ फैलना शुरू हुई तो 1950 में पहली किरण एस्ट्रल सिस्टम की इस दुनिया के ऊपर आकर के पड़ी है। इसे समझ में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितना वसी, कितना एक्सटेंसिव ये दुनिया, कितनी वुसअत वाली अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को बनाया है, यानी कि जहानों को बनाया है कि उस एक जहान की किरण दुनिया जब से बनी है उस वक्त से लेकर के आना शुरू हुई थी और इस दुनिया के ऊपर गोया के वो आना चाहती थी, तो आते आते उसको कितने साल लग गए? गोया के 1950 से तो ईस्वी से शुरू हुआ और ईस्वी से पहले से ये दुनिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है, तो 1950 साल तो हम मानते हैं और इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने कितने साल से उसको जो है बना करके रखा होगा। तो इस दुनिया के आलम से लेकर के एस्ट्रल सिस्टम वाला जो आलम है उसके दरमियान में इतना सारा फासला है, तो कितनी वसी दुनिया अल्लाह तबारक व तआला ने बना करके रखी है। मैं आपको इन सब चीज़ों को बयान करके इसलिए कि अल्लाह के रब होने को हम पहचान ले, हमारे परवरदिगार को हम पहचाने, हमें उसकी मारिफत हासिल हो जावे। और इस बात को जो इमाम राज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि ने भी बयान फरमाई है, आप कहेंगे कि ये तो बहुत पुराने फलसफे की, आप 7वीं 8वीं सदी की बात कर रहे हैं। आज के साइंटिफिक निज़ाम और सिस्टम के मातहत क्या आपके पास इसके ऊपर कोई दलील है? हाँ जनाब, हमारे पास इसके ऊपर दलील भी मौजूद है। एक साइंटिस्ट जिसका नाम आपने सुना होगा, नाम है उसका जॉन ग्लेन, उसका नाम है जॉन ग्लेन। लिखा है कि वो नासा फाउंडेशन कह लीजिए और नासा कंपनी के माध्यम से
اس نے یہ ریسرچ کرنا شروع کیا اور وہ انترکش یان کے ذریعے اسپیس کرافٹ اور اسپیس یان کے ذریعے دنیا کی سیر کرنے کے لیے نکلا. اس کے ساتھ کئی دوسرے بھی سائنٹسٹ موجود تھے. جب وہ دنیا کی سیر کر کے واپس آیا اور واپس آنے کے بعد اس نے ایک مقالہ لکھا, اس نے ایک نبندھ لکھا. اس نبندھ کے اندر اس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ہم ایک ایسی دنیا کو دیکھ کر کے آئے ہیں کہ جس کی وسعت کا اندازہ لگانے کے لیے اگر سالوں کے ذریعے ہم اس کا اندازہ لگائے تو ہمارے کیلکولیٹر فیل ہو جاتے ہیں, ہم اس کا کیلکولیٹ نہیں کرتے ہیں. کہا کہ ہزاروں سال, کہا کہ نہیں لاکھوں سال, کہا اربوں سال, کہا خربوں سال, اور خربوں سال کے بعد اب کیلکولیشن کے لیے, سنکھیا بتانے کے لیے دنیا کے انسانوں کے پاس شبد کم پڑ چکے ہیں. تو فرمایا کہ اس کو اب جانچنے اور معلوم کرنے کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے. تو کہا کہ ایک ہوتا ہے اورل, ایک ہوتا ہے سولار ایئر, جو سورج کے صبح شام نکلنے سے 365 دن ختم ہوتے ہیں اور ایک سال پورا ہوتا ہے. اس کو ہم اپنی زبان کے اندر شمسی سال کہتے ہیں, ہم اپنی زبان کے اندر شمسی سال کہتے ہیں, اور سائنٹسٹ کی زبان کے اندر اس کو سولار ایئر کہا جاتا ہے. تو کہا کہ ایک اور سال ہے جس کو ہم اپنی زبان کے اندر نوری سال کہتے ہیں, اور انہوں نے اپنی زبان کے اندر لائٹ ایئر سے اس کو تعبیر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ جب اربوں اور خربوں کی گنتی ختم ہو گئی تو اس کی پیمائش کو, اس کی وسعت کو اور اس کی چوڑائی کو ناپنے کے بعد دنیا کے انسانوں کے سامنے اس کو بیان کرنے کے لیے یہ سال جاری کیے, جس سال کا نام کیا رکھا گیا, نوری سال. اب یہ نوری سال ہے تو کیا ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں. فرماتے ہیں کہ سورج اس دنیا سے تقریباً 1,87,000 دنیا سے 1,87,000 مائل کے فاصلے کے اوپر تقریباً ہے. اس سے کم و بیش ہو سکتا ہے کہ مجھ سے تعداد کے بولنے میں تھوڑی بہت آگے پیچھے بھول ہو رہی ہو, مجھے ٹھیک سے یاد نہیں رہا. یہ بات کیونکہ اچانک یاد آئی اس لیے بتا رہا ہوں کہ 1,87,000 میل کی دوری کے اوپر یہ واقع ہے, آپ سمجھو. اور اس کی پہلی کرن اس دنیا کے اوپر جب پڑتی ہے تو اس کرن کو آتے آتے 8 سیکنڈ لگتے ہیں. گویا کہ وہ 8 سیکنڈ کے اندر سورج روزانہ 8 سیکنڈ کے اندر 1,87,000 مائل کا فاصلہ طے کرتا ہے. اسی طرح جب وہ پورا سال 365 دن چکر لگاتا رہے تو اس کو ایک نوری سال کہا جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, اس کو کیا کہا جاتا ہے, ایک نوری سال کہا جاتا ہے. اب فرمایا انہوں نے, جان کیری کہتا ہے کہ جناب جان گلین کہتا ہے کہ جناب ہم نے دنیا کی وسعت کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تو یہ دنیا کے سال تو ختم ہو گئے, لیکن نوری سال کے ذریعے بھی اگر ہم لائٹ ایئرز کے ذریعے بھی اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی ہزاروں اور لاکھوں نوری سال کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. اتنے زبردست جہانوں کا میرا پروردگار مالک ہے. اس بنیاد کے اوپر کہا کہ وہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. جسٹس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے اپنی ایک مشاہداتی اور کہہ لیجئے کہ اپنا ایک انوبھو بیان فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہم جتنی دنیا کو جانتے ہیں وہ تو یہی جو ہماری نظروں کے سامنے ہے. بہت تو ہم نے جنگلات کو دیکھا, یا بہت تو ہواؤں میں اڑ کر کے ہم نے زمین و آسمان کے درمیان سے کوئی چیزوں کو دیکھ لیا, یا بہت تو ہم نے سمندروں کو دیکھا, یعنی سمندروں کی سطحوں کو دیکھا, لیکن ہم نے سمندر کے نیچے کی دنیا کو آج تک نہیں دیکھا ہے. ہم نے سمندر کے نیچے کی دنیا کو آج تک نہیں دیکھا ہے. حضرت دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ مجھے آبدوز کشتیوں کے ذریعے, ان کشتیوں کو کہا جاتا ہے آبدوز کشتیاں, کہ جو ایک کشتی تو وہ ہے جو سمندر کی سطح کے اوپر چلتی ہے جس کو آپ سٹیمر کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں, اور ایک وہ کشتی ہے جو سمندر کا پانی چیرتی ہوئی سمندر کے نیچے اور تہ تک چلی جاتی ہے. اس کو ہم اپنی زبان کے اندر آبدوز کشتیاں کہتے ہیں, یعنی پانی کو چیرتی ہوئی نیچے تک چلی جائے اسے کہا جاتا ہے آبدوز کشتیاں. حضرت تقی عثمانی دعوت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے آبدوز کشتیوں کے ذریعے 2 مرتبہ سمندر کی تہ تک جانے کا
شرف حاصل ہوا، کہہ لیجیے کہ موقع ملا ہے 2 مرتبہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس میں گھنٹوں تک، منٹوں تک نہیں بلکہ کیا گھنٹوں تک اس سفر کو کیا، اور وہاں جا کر کے میں نے دیکھا ایک عجیب و غریب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی تہ کے اندر دنیا پر بنائی ہے، ایک عجیب و غریب دنیا بنائی ہے۔ کتنی عجیب و غریب دنیا بنائی؟ وہ لکھتے ہیں کہ ایسی ایسی مخلوق وہاں آبدوز کشتیوں کے کانچ اور شیشوں کے ذریعے اور ان دوربینوں اور خوربینوں کے ذریعے ہم نے دیکھی کہ وہاں پر ہمیں الحمدللہ رب العالمین یاد آ رہا تھا، ہم اپنے پروردگار کو سمجھ رہے۔ کیا تھی وہ چیزیں؟ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر پہاڑوں کو بھی دیکھا۔ کیا دیکھا؟ پہاڑوں کو دیکھا، سمندر کے نیچے، پانی کے نیچے ہم نے پہاڑوں کو بھی دیکھا، ہم نے اس کے نیچے جنگلات کو بھی دیکھا، اور پھیلے ہوئے خوب وسیع کشادہ کہہ لیجیے ایک دم وشال جنگلوں کو دیکھا، اور ان جنگلوں کے اندر ہم نے عجیب عجیب قسم کی اللہ کی مخلوق کو دیکھا۔ اور پھر پانی کے نیچے اوپر میں کچھ مچھلیاں آ جاتی ہے، بہت بہت تو ہم 50 قسم کی، 100 قسم کی، 200 قسم کی مچھلیوں کا نام جانتے ہوں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک عجیب مچھلیوں کا جہان پیدا فرمایا ہے، بہت بڑی بڑی مچھلیاں اس کے اندر ہم کو نظر آئی، کئی بڑے اسٹیمر اگر آپ اس کے ساتھ ٹکرا جائے تو وہ منٹوں کے اندر ان اسٹیمروں کو توڑ تاڑ کر کے رکھ دے، ایسی عجیب و غریب اور طاقتور مچھلیاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو ہم نے اس کے اندر دیکھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ چاہے کوئی بھی جہان ہو، کسی بھی قسم کا جہان ہو، وہ کہاں بھی ہو، کتنا ہی وسیع ہو، کتنا ہی وشال ہو، اور وہ کتنا ہی چوڑا ہو، ان تمام جہانوں کا میرا پروردگار کیا ہے؟ بولو رب ہے، اس کی پرورش کرنے والا ہے اور اس کی تربیت کرنے والا ہے۔ عجیب و غریب بات ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم نے بھی اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ جو ہے ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کر رہا تھا، ہم نے دیکھا، اور ہم بھی تجربہ کرتے ہیں کہ جب ہماری فضا کے اوپر سے ہوائی جہاز گزرتا ہے تو ہم کو کتنا نظر آتا ہے؟ ایک پرندے جیسا نظر آتا ہے، زیادہ سے زیادہ ایک کبوتر کے برابر یا ایک کوے کے برابر ہم کو وہ نظر آتا ہے جب وہ اپنی سطح اور اپنی بلندی کے اوپر ہوا کرتا ہے کہ نہیں؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اوپر سے جن چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی ہمیں کیسی نظر آتی ہے؟ بہت چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہے، ایک دم چھوٹی چھوٹی۔ بڑے بڑے شہروں کو جن کی لائٹیں رات کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہم کو ممبئی جیسا شہر اور لندن جیسا شہر بھی اتنا سا نظر آتا ہے، اور اس کے نیچے بہت بڑی بڑی گاڑیاں اور ٹرینیں جو چلتی ہے وہ بھی آپ کہہ لیجئے کہ بہت چھوٹے سے بچوں کے کھلونے کی طرح وہ نظر آتی ہے کہ نہیں؟ یہ ہمارا مشاہدہ ہے اور ہمارا تجربہ ہے۔ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت فیوضہم حفظہم اللہ تعالی ورعاہم فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ہوائی جہاز سے سفر کر رہا تھا، انہوں نے کسی جگہ کا نام بھی دیا ہے، میرے ذہن سے وہ نام نکل گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس جگہ کے اوپر سے گزر رہا تھا، اتفاق کی بات ہے کہ ہمارا ہوائی جہاز سمندر کی سطح کے اوپر تھا، کافی بلندی کے اوپر تھا۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر کے دیکھنے کی کوشش کی، میں نے دیکھا کہ بہت بڑی بڑی مچھلیاں، ویل مچھلی تو آپ نے نام سنا ہوگا نا، بہت بڑی، تو وہ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی بڑی بڑی مچھلیاں وہاں سے دیکھی، کہاں سے؟ ایک دم بلندی کے اوپر سے دیکھی، جہاں سے چیزیں کیسی نظر آتی ہے، چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہے، تو وہاں سے بڑی بڑی مچھلیاں ان کو نظر آئی۔ اب واقعی میں نیچے آنے کے بعد اگر ان مچھلیوں کو دیکھا جائے تو وہ کتنی موٹی ہوگی، ان کا جسم کتنا بڑا ہوگا، ان کا جثہ کتنا بڑا ہوگا، ان کی طاقت کتنی عظیم ہوگی، تو ان کو کھانا کتنا چاہیے ہوگا، وہ مجھے بتاؤ۔ وہ ہاتھی سے بڑی ہوگی کہ نہیں؟ جب ہاتھی کو اوپر سے دیکھتے ہیں تو وہ چڑیا کی طرح نظر آتا ہے، ایک ہاتھی کو جب اوپر سے دیکھتے ہیں تو وہ چڑیا کی طرح نظر آتا ہے، اور ہاتھی کو اتنا سارا کھانا چاہیے، تو وہ مچھلیاں تو ہاتھی کے برابر گویا کے نظر آ رہی تھی، تو واقعی اور واستو میں وہ کتنی بڑی ہوگی، تو ان کو غذائیں بھی کتنی بڑی بڑی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بھی رزاق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی تربیت کرنے والا ہے، ان کا بھی رزق پہنچا رہا ہے، ان کی بھی پرورش کر رہا ہے۔ اس بنیاد پر فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا وہ پروردگار ہے۔ بس اسی پر جو ہے ہم پہلی آیت کریمہ کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل الرحمن الرحیم سے ہم اپنی بات کو شروع کریں گے انشاءاللہ۔
और भी बहुत सारी इस सिलसिले में हमारे उलमा ने बातें बयान फरमाई है, लेकिन चूँकि आज 14वां दिन तो हो चुका है और 26वीं तक में मुझे ख़त्म भी करना है, इसलिए अब हम जो है मोटी मोटी बातों को इंशाअल्लाह ले रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अन्ता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अन्ता कमा असनैता अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अन्ता कमा असनैता अला नफ्सिक। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अन्ता कमा असनैता अला नफ्सिक। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फिरुद्दुनूब इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। वरहमना इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। वरहमना इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत अलैका तवक्कलतु व अंत रब्बुल अर्शिल करीम। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अहदिका व अला वअदिका व मस्ततअतु व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु व अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुद्दुनूब इल्ला अंत। फ़ग़फ़िर लना फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुद्दुनूब इल्ला अंत। फ़ग़फ़िर लना फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुद्दुनूब इल्ला अंत। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल फ़ासिक़ीन वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल मुनाफ़िक़ीन। अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत अलैका तवक्कलतु व अंत रब्बुल अर्शिल करीम। मा शा अल्लाहु कान व मा लम यशअ लम यकुन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। रब्बिग़फ़िर ली वलिवालिदैय वलिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बिग़फ़िर ली वलिवालिदैय वलिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बिग़फ़िर ली वलिवालिदैय वलिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अमरिना व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा या फ़ारिजल हम व या काशिफ़ल गम या मुजीब दावतिल मुस्तर्रीन रहमान दुनिया वल आखिरह रहीमहुमा अंत तरहमुनी फरहमनी बिरहमतिन तुगनीनी बिहा अन रहमतिन मन सिवाक। या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा नक़्क़िना मिनल ख़ताया कमा युनक़्क़ा अस-सौबुल अब्यदु मिनद दनस। अल्लाहुम्मा बाइद बैनना व बैन ख़तायाना कमा बाअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक
وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين من فضلك. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين من فضلك. اللهم ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين من فضلك. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. يا غافر الذنب ويا قابل التوب يا غافر الذنب ويا قابل التوب يا غافر الذنب ويا قابل التوب. اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. اللهم اشفنا واشفي مرضانا. اللهم اشفنا واشفي مرضانا. اللهم اغفر لنا وارحم موتانا. اللهم اغفر لنا وارحم موتانا. اللهم اغفر لنا وارحم موتانا. اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں. اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہماری بخشش کے فیصلے فرما. اے اللہ ہماری مغفرت کے فیصلے فرما. اے اللہ ہم کیسے بھی ہیں لیکن تیرے بندے ہیں. اتنا تو ہے کہ تجھے رب مانتے ہیں. اللہ تجھے اپنا پالنہار مانتے ہیں. ربا اے ربا تجھے اپنا پرورش کرنے والا مانتے ہیں. اللہ تجھے ہی اپنا رب مانتے ہیں. تیرے علاوہ ہمارا کوئی رب نہیں ہے. اللہ اے اللہ اس ناطے ہمیں معاف کر دیجئے. اس ناطے ہماری مغفرت فرما دیجئے. ہماری بخشش کے فیصلے فرما دیجئے. اے ربا تو ہدایت کا بھی مالک ہے. ہمیں ہدایت نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے قلوب کو مستقیم کر دیجئے. اے اللہ ہمیں استقامت عطا فرما دیجئے. استقامت عطا فرما دیجئے. اے ربا استقامت بہت بڑی چیز ہے. بہت بڑی نعمت ہے. اے اللہ دین تو نے عطا فرمایا. ہدایت تو نے عطا فرمائی. صحیح راستہ تو نے عطا فرمایا. نمازیں پڑھنے کی توفیق تو نے عطا فرمائی. روزے رکھنے کی توفیق تو نے عطا فرمائی. تسبیحات کی پابندی کی توفیق تو نے عطا فرمائی. اے اللہ نوافل کی توفیق تو نے عطا فرمائی. اے اللہ تلاوت قرآن کی توفیق تو نے عطا فرمائی. اے اللہ استقامت بھی تو عطا فرما. اے اللہ استقامت بھی تو عطا فرما. ثبات عطا فرما. ثابت قدمی عطا فرما. اے اللہ جماؤ عطا فرما. ہر کام میں جماؤ عطا فرما. اے اللہ خدمت دین میں جماؤ عطا فرما. استقامت عطا فرما. ہر طرف کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ داخلی فتنوں سے حفاظت فرما. خارجی فتنوں سے حفاظت فرما. اے اللہ اسے دوست سے جو ماکر ہے. اے اللہ اسے دوست سے اے اللہ جو خود بھی گمراہ ہو رہا ہے ہمیں بھی گمراہ کر رہا ہے. ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. ہمیں پناہ نصیب فرما دے. اے اللہ
اللہ ایسے مصاحب سے اور ایسی بیٹھک رکھنے والے سے ہماری پوری حفاظت فرما جو خود گمراہ ہو کر ہمیں بھی گمراہ کرے. اللہم انا نعوذ بک من ان نذل او نضل او نضل او نجهل او يجهل علينا او نجهل او يجهل علينا او نجهل او يجهل علينا. اے اللہ ہم جہالت کرے اس سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی جہالت کا معاملہ کرے اس سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ ہم پھسل جائے اس سے بھی تیری پناہ چاہتے ہیں، ہم گمراہ ہو جائے اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں. ہم کسی کو گمراہ کرے یا ہمیں کوئی گمراہ کرے، ان تمام چیزوں سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. ربا اپنی پناہ میں لے لے. اے پروردگار تیرے سہارے زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ تیرے سہارے زندگی گزار رہے ہیں، تیرا رزق کھا رہے ہیں اللہ، تیرا رزق کھا رہے ہیں اللہ. تیرا بندہ بن کر زندگی گزارنے والے بنا دے. اے اللہ تیرا بن کر کے زندگی گزارنے والے بنا دے. اے اللہ تو نے رمضان روزوں کی مشق کے لیے دیا، تراویح کی مشق کے لیے دیا، نمازوں کی مشق کے لیے دیا تھا. اے ربا تو نے تلاوت قرآن کی مشق کے لیے دیا تھا، اس لیے دیا کہ 11 مہینے اے اللہ اسی طرح سے گزاریں. اے پروردگار ہمیں اپنے 11 مہینے اسی رمضان جیسے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر گزارنے والے بنا دے. اے اللہ اس سے بھی بڑھ کر گزارنے والے بنا دے. اے اللہ تو نے اب تک باجماعت نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اے اللہ زندگی بھر تک کے لیے باجماعت نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ تو نے اب تک جھوٹ غیبت کرنے کیے جانے سے محفوظ رکھا ہے. اے اللہ پوری زندگی جھوٹ بولنے سے غیبت کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ تو نے اب تک کسی کو تکلیف پہنچانے سے ہمیں محفوظ رکھا. اے اللہ زندگی بھر تک کے لیے ہم سے کوئی تکلیف کسی کو نہ پہنچے. اے اللہ اس طرح کی توفیق ہمیں عطا فرما دے، اس طرح کی توفیق ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ ہماری روزگار میں برکتیں نصیب فرما. اللہ حلال و طیب رزق نصیب فرما. اے اللہ وسیع رزق نصیب فرما، ایسا رزق نصیب فرما کہ جسے استعمال کریں تو ربا تیری ذات یاد آ جائے. اے اللہ تو یاد آ جائے. اے اللہ ایسا رزق نصیب فرما کہ اس سے نور پیدا ہو، عبادت کا شوق پیدا ہو، تجھے یاد کرنے کی لگن پیدا ہو. اے اللہ ہم بھٹک چکے ہیں اور بھٹکے ہوئے آہو ہے. اے اللہ صحیح ڈگر پر تو لا سکتا ہے، ہمیں صحیح ڈگر پر لیا. صراط مستقیم کی دولت سے مالا مال فرما، صراط مستقیم کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ حاضرین مجلس کی جو نیک تمنائیں ہیں اے اللہ ہر ایک کی نیک تمنائیں پوری فرما. اے اللہ جو اولاد کے خواہش مند ہیں اللہ انہیں اولاد نصیب فرما دے. اے اللہ جو اولاد کی خواہش مند ہے اے اللہ انہیں اولاد نصیب فرما. کون ہے اللہ جو اولاد کا خواہش مند نہ ہو؟ اے اللہ وہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بھی ہے. اے اللہ ہماری نیک نامی کا ذریعہ بھی تو ہے. اے ربا اس لیے بھی اولاد عطا فرما کہ ہماری نیک نامی کا ذریعہ بن جائے. اے اللہ اس لیے بھی اولاد عطا فرما کہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اے اللہ اس لیے بھی اولاد عطا فرما کہ اللہ ہمارے بڑھاپے کا یہ سہارا بن جائے. اے اللہ جو اولاد نرینہ کے متمنی ہیں انہیں اولاد نرینہ نصیب فرما دے. اے اللہ جن کو اولاد تو نے عطا فرمائی ہے اے اللہ اس کو تو ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا دے. اے اللہ تو ان کے ماں باپ کا فرما بردار بنا دے. اے اللہ تو انہیں اپنا فرما بردار بنا دے، ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دے. اللہ ہماری اولاد جو مسجدوں سے دور ہو چکی ہے، دور ہوتی چلی جا رہی ہے، جو تلاوت قرآن سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے اے اللہ جو تیری یاد سے ایک دم غفلت بھری زندگی گزار رہی ہے اے اللہ ہم اس پوزیشن میں بھی نہیں رہے ہیں کہ ان کو کچھ کہہ سکے. اے ربا ان کی ہدایت کے بھی فیصلے فرما دیجئے. اے اللہ ان کو بھی راہ راست پر لیا. اے اللہ ہمیں بھی راہ راست عطا فرما دیجئے، ان کو بھی راہ راست عطا فرما دیجئے. اے اللہ یہ بھٹک چکے ہیں اللہ نادانی کی بنیاد کے اوپر بھٹک چکے ہیں ربا. اے اللہ ہمارا بھی تربیتی نظام کے کمزور ہونے کی بنیاد کے اوپر ہم نے ان کی صحیح تربیت نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے. اے اللہ ہم دنیا کے مشغلوں میں لگے رہے، دنیا کے جمیلوں کے اندر لگے رہے، دنیا کر کر کے اللہ تھک گئے لیکن اولاد کو ہم نہیں سنبھال سکے. ربا ہمارا ذاتی طور پر قصور ہے لیکن اے اللہ تو معاف کرتا ہے. ہم ان تمام کوتاہیوں سے تیرے دربار کے اندر معافی
معافی چاہتے ہیں، اے اللہ ایک چھوٹے سے بچے کی طرح اے اللہ گر گراتے ہیں، اے اللہ تیرے سامنے ندامت کے ساتھ، لجاجت کے ساتھ، اے اللہ انتہائی کمزوری کے ساتھ ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ ایک باپ کو بھی اپنے چھوٹے بچے کے بلکنے پر ترس آ جاتا ہے۔ اے اللہ تو بہت رحیم ہے، اے ربا تو بڑا مہربان ہے، تو بہت نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو اپنی شان رحیمی کی بنیاد کے اوپر ہمارے قصوروں کو معاف فرما کر تربیت نظام میں جو کوتاہیاں ہوئی ہے اے اللہ ان کوتاہیوں کو ختم فرما دیجئے، دور فرما دیجئے، ہماری اولاد کو ہمارا کہا ماننے والی بنا دیجئے، تیرا کہا ماننے والی بنا دیجئے۔ اے اللہ اولاد تو دنیا کا ایک بہت بڑا چین ہے، اے اللہ دنیا کا ایک بہت بڑا سکھ ہے، اے اللہ اسے دیکھ کر تو آنکھیں ٹھنڈک پاتی ہے، اے اللہ اسے دیکھ کر کے تو آنکھیں ٹھنڈک حاصل کرتی ہے۔ اے اللہ اس اولاد کو ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک بنا دیجئے، عالم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، عالم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں بھی اے اللہ ہماری ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ہمیں بھی اپنے ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اگرچہ ہمارے ماں باپ اے اللہ تیری آغوش میں آ چکے ہوں، اے اللہ ہمارے نامہ اعمال کو وہ دیکھیں یا ان تک ہماری خبریں کسی واسطے سے پہنچے، وہ اللہ وہ خوش ہو جائے اس طرف سے ہمیں بنا دیجئے۔ اے اللہ ایسا بنا دینا کہ تجھے پسند آ جائے، اے اللہ ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے۔ اے اللہ دنیا پسند کرے کہ نہ کرے لیکن اے اللہ کم سے کم اتنا تو بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے۔ دنیا چاہے دھتکارتی رہے، دنیا چاہے ہماری غیبتیں کرتی رہے اے اللہ لیکن کم سے کم اتنا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے۔ اے اللہ اتنا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے، ایسا بنا دے کہ جب موت آئے تو یہ خوشخبری سننے کو ملے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے پروردگار کی طرف خوش ہو کر کے لوٹ، اپنے پروردگار کو خوش کر کے لوٹ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے اللہ یہ خوشخبری سننے کو ملے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اے اللہ ایسا بنا دے اللہ تیرے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے حال کے اوپر رحم فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ اللہ جیسا کہ کل بھی مانگا تھا صبح و شام مانگ رہے ہیں، اے اللہ پوری دنیا مانگ رہی ہے، اے اللہ ان مسلم حکمرانوں کو اے اللہ اسلامی غیرت اور حمیت عطا فرما، اے اللہ ان مسلم حکمرانوں کو اسلامی حمیت اور غیرت عطا فرما، اے اللہ وہ غیرت عطا فرما جو حضرات صحابہ میں تھی، وہ غیرت عطا فرما جو تابعین میں تھی، تابعین میں تھی، ہم سب کو وہ غیرت ایمانی عطا فرما، اے اللہ وہ غیرت ایمانی عطا فرما، وہ حمیت دینی عطا فرما جو ہے اللہ سلطان صلاح الدین ایوبی میں تھی، وہ ہے اللہ فاتح سندھ محمد بن قاسم کے اندر تھی، اے اللہ ایسی جوامردی عطا فرما جو سیف اللہ حضرت خالد بن ولید کے اندر تھی، جو حضرت فاروق عمر بن خطاب کے اندر تھی، اے اللہ ایسی غیرت اور ایسی جوش اور ایسی حمیت دینی عطا فرما جو حیدر کرار حضرت علی کے اندر تھی، اے اللہ مجاہدین اسلام میں جیسا جوش تھا، جیسا جذبہ تھا، جیسی حمیت تھی، جیسی غیرت تھی، اے اللہ خصوصاً اے اللہ ہمارے ان مسلم حکمرانوں کو عطا فرما، اے اللہ دنیا یہودیت اور عیسائیت کی اسکیموں کی بنیاد کے اوپر اے اللہ آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اے اللہ ایک اتحاد ہے جو ٹوٹنے جا رہا ہے، اے اللہ ایک یکجہتی ہے جو ختم ہونے کو جا رہی ہے، ایک پلیٹ فارم ہے جو اللہ تتر بستر ہونے جا رہا ہے۔ اے ربا یہ ہماری قیادتیں ہیں، اے اللہ اگر یہ کمزور پڑ جائے گی، یہ ہمارا نیترتو ہے، اے ربا اگر یہ کمزور پڑ جائے گی تو دنیا کی قومیں ہم پر ٹوٹ پڑے گی ربا، دنیا کی قومیں ہم پر ٹوٹ پڑے گی ربا، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم چھوٹے دماغ سے نہیں سوچ پا رہے ہیں لیکن تیرے نبی کی اے اللہ حدیثیں کہہ رہی ہے کہ ایسا وقت ہونے والا ہے، آنے والا ہے کہ دنیا کے اندر فتنے اے اللہ بارش کے قطروں کی طرف پھوٹ پڑیں گے، تو ربا ہم کیسے بچ پائیں گے؟ تیری رحمت کے بغیر ہم نہیں بچ پائیں گے۔ اے اللہ ان مسلم حکمرانوں کو صحیح سمجھ نصیب فرما، اس اتحاد کو بچا لیجیے، اے اللہ اس یکجہتی کو بچا لیجیے، اے اللہ فلسطین کی حفاظت فرما، اے اللہ سیریا کے مسلمان
مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ پڑوس کے ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ کشمیری مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، جہاں جہاں بھی اسلام اور مسلمان اے اللہ پریشان نظر آ رہے ہیں، اے ربا کب تک یہ امتحان کا سلسلہ چلتا رہے گا، اے ربا کب تک یہ آزمائش کی گھڑیوں سے ہم گزرتے رہیں گے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ نصرت کا معاملہ فرما، مدد کا معاملہ فرما، اے ربا بے شک ہم قصوروار ہے، اے ربا ہمارے گناہوں کی نحوستیں ہمارے سامنے آ چکی ہے اللہ کہ یہ ظالم حکمران ہم پر مسلط ہو چکے ہیں، لیکن اے اللہ ہم تیرے کلمہ پڑھنے والے تو ہیں، آخرکار ہمارے قصوروں کو معاف کر دے، اور تو معاف کر دے گا تجھے کون پوچھنے والا ہے اللہ، تجھے کون پوچھنے والا ہے، تو اتنی بڑی طاقت ہے کہ تیرے سامنے کوئی نظر اٹھا کر کے دیکھ نہیں سکتا ہے، اے اللہ ان گناہوں سے ہمیں پاک اور صاف فرما کر اس کی نحوست سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس کی نحوست سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھے تیرے دین کا خادم بنا کر کے زندہ رکھ، اور اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ سب سے بے نیاز کر دے، اے اللہ صرف تیری ایک ذات کا نیاز مند بندہ بنا کر کے رکھ، اے اللہ جب موت آئے تو اے اللہ مخلوق سے بالکل بے نیازی کے ساتھ موت آئے، اے اللہ ایسے اسباب پیدا فرما دے، اے ربا تیرے خزانے کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہمارے دینی درسگاہوں کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے مرکزوں کی حفاظت فرما، ہمارے دعوت کے کام کی حفاظت فرما، دعوت کے ساتھیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ علماء اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ طلباء علوم نبوت کی حفاظت فرما، ہمارے دینی کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ رفاہی کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مخلوق کی سیوا اور خدمت میں لگنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر انسان کی جو کسی طرح سے تیرے مخلوق کے کام آ رہے ہیں اور تیری ذات کو پہچان رہے ہیں، اے اللہ ہر ایک کی تو حفاظت فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں حرمین شریفین کی زیارت بار بار مقدر فرما دے، اے اللہ روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مقبول صلاۃ و سلام پیش کرنے کی بار بار سعادت نصیب فرما، بار بار سعادت نصیب فرما، اے اللہ رمضان کے مابقیہ دن رحمتوں مغفرتوں اور برکتوں کے دن ہیں، اے اللہ اس کے لوٹنے کی توفیق نصیب فرما، رمضان ختم ہونے سے پہلے اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے اور جہنم سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما دے، جہنم سے ہمیشہ کے لیے خلاصی عطا فرما دے، اللہ جو مانگا عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما، اپنی شان عطا فرما، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرما، انبیاء اولیاء شہداء صدیقین صالحین تیرے نیک بندے اور ان کے نیک اعمال کے صدقے میں عطا فرما، اے اللہ سب سے بڑی چیز اپنا فضل عطا فرما، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک به نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.